8 قسم کے لوگوں کو رمضان کے روزے معاف ہیں۔ اگر یہ 8 قسم کے لوگ رمضان کے روزے نہ رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ 8 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ نمبر 1، بیمار۔ اگر کسی بندے کو ایسی بیماری ہے کہ اس کو دن میں کئی مرتبہ دوائی کھانی پڑتی ہے، دوائی کے بغیر اس بندے کا گزارا ہی نہیں ہے، اور ڈاکٹر کا بھی مشورہ یہی ہے کہ روزہ نہ رکھو، اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی جان جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسے بندے کو روزہ معاف ہے۔ اگر وہ روزہ نہ رکھے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ بیماری ایسی نہیں کہ تھوڑا سا سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، نہیں، یہ بیماری نہیں۔ بیماری ایسی ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو صحت کے بہت زیادہ بگڑ جانے کا خوف ہو، تو اس بندے کو روزہ معاف ہے۔ اور ہاں، ایسا بندہ جب دوبارہ صحت مند ہوگا تو وہ ان روزوں کی قضا کرے گا، یہ روزے دوبارہ رکھے گا۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کی بیماری ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، بیماری ایسی لگی ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو وہ بندہ ان روزوں کا فدیہ دے گا۔ اور ایک روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ اور ہاں، اگر کسی بندے نے روزوں کا فدیہ بھی دے دیا ہے اور اب وہ صحت مند ہو چکا ہے تو وہ ان روزوں کی قضا کرے گا، اور جو فدیہ دیا تھا وہ نفلی صدقے میں شامل ہو جائے گا۔ نمبر 2، حاملہ عورت۔ وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور اس کو یقین ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو بچے کی صحت خراب ہوگی یا میری صحت خراب ہوگی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حاملہ عورتیں دوائی کا استعمال کرتی ہیں، کہ کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس بچے کو خوراک پوری نہیں مل رہی ہوتی، تو وہ بچے کی خوراک کو پورا کرنے کے لیے دوائیوں کا استعمال کرتی ہیں۔ تو اگر ایسی عورت روزہ رکھے گی، سحر سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکی پیاسی رہے گی، تو یقینی سی بات ہے کہ بچے کی جان جانے کا اندیشہ ہے یا ماں کی صحت خراب ہوگی۔ تو ایسی عورت جو جسمانی طور پہ بھی کمزور ہو اور ڈاکٹر نے بھی یہی کہا ہو کہ روزہ نہیں رکھنا ورنہ آپ کی یا آپ کے بچے کی صحت خراب ہو سکتی ہے، تو ایسی حاملہ عورت کو بھی روزے کی معافی ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھے گی تو گناہ گار نہیں ہوگی۔ اور ہاں، جب یہ عورت صحت مند ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، پھر یہ عورت ان روزوں کی قضا کرے گی، یہ روزے رکھے گی۔ نمبر 3، بچے کو دودھ پلانے والی عورت۔ وہ عورت جو بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے اور بچہ بھی چھوٹا ہے، ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ اور کھاتا پیتا نہیں ہے، تو یہ عورت اگر روزہ رکھے گی، سحر سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکی پیاسی رہے گی تو دودھ نہیں بنے گا۔ جب دودھ نہیں بنے گا تو بچے کا پیٹ نہیں بھرے گا، بچے کی صحت خراب ہوگی، تو ایسی عورت کو بھی روزے کی معافی ہے۔ اگر وہ رمضان کا فرض روزہ نہیں رکھتی تو گناہ گار نہیں ہوتی۔ ہاں، جب بچہ ٹھیک ہو جائے، کھانا پینا شروع کر دے تو یہ عورت ان روزوں کی قضا کرے گی۔ نمبر 4، حیض و نفاس والی عورت۔ وہ عورت جو ناپاکی کے دنوں سے گزر رہی ہو، پیریڈز، یا ایسی عورت کہ جس کو بچہ پیدا ہوا ہو اور نفاس کا خون نکلتا ہو، تو ایسی عورتوں کو بھی روزے کی معافی ہے۔ جب تک یہ عورتیں پاک نہیں ہو جاتی تو یہ عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی، اور ہاں، جب یہ پاک ہو جائیں گی تو ان روزوں کی قضا کریں گی۔ نمبر 5، بوڑھا شخص، شیخ فانی، ایسا بوڑھا کہ جس پر بڑھاپا غالب آ گیا ہو اور وہ دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو ایسے بوڑھے شخص کو، ایسے بوڑھے مرد کو، ایسی بوڑھی عورت کو بھی روزے کی معافی ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتے تو گناہ گار نہیں ہوتے۔ ہاں، کوئی ایسا بوڑھا ہو جو گرمی کے موسم میں تو روزے نہیں رکھ سکتا، دن لمبے ہوتے ہیں، لیکن سردی کے موسم میں
اس کو یقین ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں تو میں روزہ مکمل کر سکوں گا، تو پھر سردی کے موسم میں اس پر ان روزوں کی قضا لازم ہے۔ اور اگر کوئی بوڑھا ایسا ہو کہ اب چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، اپنے آپ وہ کھا پی نہیں سکتا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ان روزوں کا فدیہ دے گا۔ فدیہ یہی کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ نمبر 6، دیوانہ، پاگل، وہ بندہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں جانتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے روزہ ہوتا کیا ہے، روزے کے احکام کیا ہیں، روزے کے مسائل کیا ہیں، تو ایسے بندے کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ نمبر 7، نابالغ بچہ، ایسا بچہ کہ جو بھی بالغ نہیں ہے۔ جس طرح نابالغ بچے پر نماز فرض نہیں ہے، اسی طرح نابالغ بچے پر روزہ بھی فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر نابالغ بچہ روزہ رکھ لیتا ہے اور وہ روزے کو مکمل بھی کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کے والدین کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو نابالغ بچے پر بھی روزہ لازم نہیں ہے، اگر وہ نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ نمبر 8، مسافر، کوئی ایسا بندہ کہ جس نے بہت زیادہ لمبا سفر کرنا ہو، 5 دن کا، 10 دن کا، 12 دن کا، کم از کم 92 کلومیٹر سے زیادہ مسافت طے کرنی ہو، اس کو کہتے ہیں شرعی مسافر۔ اور یہ بندہ بھی سفر کے دوران روزہ نہیں رکھے گا، تو اگر یہ روزہ نہیں رکھتا تو گناہ گار نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس بندے کا سفر ختم ہو جائے تو ان روزوں کی قضا اس پر لازم آئے گی۔ تو روزہ یہ فرض ہے، بالکل اسی طرح جس طرح نماز فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا تو قیامت کے دن دردناک عذاب ملے گا۔ اور اگر کوئی بندہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔